السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لواطت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری دفعہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے جس کے بارے میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں، وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ یہ لواطت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے جس نے مرد یا عورت سے پاخانہ کی جگہ بدفعلی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد سے بدفعلی کرتا ہے، یعنی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، تو وہ قوم لوط میں لکھا جاتا ہے اور قوم لوط جیسا بن جاتا ہے۔ اور جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جس سے فرشتوں کو فاعل اور مفعول کے گھناؤنے جرم کرنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، کیا آپ زمین کو حکم نہیں دیتے کہ ان کو دھنسا دے، اور آسمان کو حکم نہیں دیتے جو ان پر کنکر برسائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بردبار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ برداشت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو زمین اور اس کے نیچے سے زمین کا حصہ، اور آسمان اور اس کے اوپر سے آسمان کا حصہ، اور گھر اور چھت پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل جائیں اور ان کو درمیان میں پیس کر رکھ دیں اور ان کے لیے عذاب اور عبرت بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا صبر ان کے اس کرتوت سے زیادہ وسیع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں صبر فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب معاملات اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو پھر وہاں پر بندے کو اس کی سزا ملے گی۔ جان لیں، عورت سے بدفعلی کرنا بھی ایسا ہی سخت گناہ ہے جس طرح مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا سخت گناہ ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا عورت سے گناہ کرنا یا ان کا آپس میں زنا کی طرح کا کام کرنا یا زنا کی طرح ملاپ کرنا ایک قابل سزا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔
لواطت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم عطا فرمایا ہے، جو کہ ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی اس میں یہ کام عام تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اس زمین کے حصے کو نیچے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے۔ آسمان کی جو مخلوق تھی انہوں نے بھی اس مخلوق کی آوازیں سنی، پھر وہاں سے زمین پر پٹخ کر دے مارا۔ اتنا بڑا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، گویا اتنا بڑا عذاب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے کام سے بچائے۔ اس بدکاری جو ہے اس پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فاعل بدکاری کرنے والا اور مفعول بدکاری کرانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط والا گناہ کرتے دیکھو تو اوپر اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط روانہ کیا کہ ایک علاقے میں مجھے ایک شخص ملا ہے جس نے مرد کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے جس طرح کہ بالکل عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فیصلے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو سوائے ایک امت کے کسی اور امت نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا اس کو آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ہو گئی، تو پھر اس شخص کو آگ میں جلا دیا گیا جس کا حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرما دیا۔ یزید بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوتی کو جلانے کے بجائے سنگسار بھی کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوطی کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آبادی میں کوئی اونچا گھر تلاش کیا جائے، پھر اس کی چھت سے لوتی کو منہ کے بل پھینکا جائے، پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ تمام امام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ لوتی کو سزا ہر صورت دینی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوتی کو سنگسار کر دیا جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ، حضرت عطا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سزا زانی کی ہے وہی اس لوتی کی ہے، یعنی شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر قتل کر دو، اگر شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے مارو۔ لوتی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں صورتوں میں اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی روایت ہیں۔
لوتی کی سزا زانی کی طرح ہے، اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو۔ یہ امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوتی عمل کرنے والا ہے اس کی سزا اسلامی عدالت مقرر کرے اور اس کو سزا دے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی حکم ہے کہ اسلامی عدالت جو ہے وہ ہمیشہ اس لوتی کو سزا دے، اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کے سزا دینا شروع کر دے، بلکہ جو عدالت ہے اسلام کی اس میں مقدمہ درج کیا جائے اور باقاعدہ اس کا وہ اس کی جو ہے وہ جیسے شریعت کے مطابق اس اس کے بارے میں اس کو ملزم کو مجرم ثابت کیا جائے، پھر اس کو سزا عدالت ضرور دے۔ تو اس طرح سے لوتی قابل سزا ہے اور یہ کام بہت سخت گناہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف بنائے، اس دنیا میں بھی پاکیزگی نفس کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی پاک صاف اور صاف ستھرا اٹھائے۔ آمین۔